Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is textbook lesson 2, The Strange Voyage of Sindbad. Students, this is very interesting lecture. Now I will read it and translate it. Before I will start the reading, I will tell you who is Sindbad. Students, Sindbad is a fictional sailor and one of the heroes of the Arabian Nights. Sindbad ایک افسانوی کردار تھا ایک ملاح کا، یعنی کہ ریئل میں اس کا کوئی وجود نہیں، یہ ایک کہانی کا ایک کردار ہے. ملاح جہاز چلانے والا. اینڈ ون آف دا ہیروز آف دا عربین نائٹس، اور مشہور تصنیف یا کہانی عربین نائٹس کے کرداروں میں سے کردار تھا. ڈیورنگ ہز وائجز تھرو آؤٹ دا سیز ایسٹ آف افریقہ اینڈ ساؤتھ آف ایشیا، اپنے سفر کے دوران جو اس نے افریقہ کے مشرقی سمندروں کا کیا اور ایشیا کے جنوبی سمندروں کا. ہی ہیز فینٹاسٹک ایڈونچرز گوئنگ ٹو میجیکل پلیسز، میٹنگ مانسٹرز اینڈ انکاؤنٹرنگ سپر نیچرل فینومینا. اس نے شاندار سفر کیا، وہ جادوئی مقامات پر گیا، بلاؤں سے ملا، عفرت سے ملا اور کئی پراسرار طاقتوں کا سامنا کیا. اسٹوڈنٹس، دس اسٹوری از نریٹڈ بائی دا نریٹر himself and the narrator is Sindbad. Students, let's start to read the lesson. I had inherited considerable wealth from my parents, but being young and foolish, I wasted it carelessly. وراثت میں مجھے اپنے ماں باپ کی طرف سے بہت دولت ملی تھی، جو میں نے اپنی جوانی اور بے وقوفی میں اپنی لاپرواہی سے ضائع کر دی. کیئرلیسلی، لاپرواہی، ویسٹڈ، ضائع کرنا. فائنڈنگ دیٹ riches speedily take to themselves wings if managed badly. میں نے یہ پایا کہ دولت کے پر لگ جاتے ہیں اگر اس کو غلط طریقے سے خرچ کیا جائے. I began to think of how I could make the best of what still remained to me. اب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں بچی کچی جو میرے پاس ساز و سامان رہ گیا ہے اس کا اچھے سے استعمال کیسے کروں. I sold all my household goods by public auction and joined a company of merchants who traded by sea. میں نے گھر کا تمام سامان عوامی نیلامی میں بیچ ڈالا اور تاجروں کے گروہ میں شمولیت اختیار کی جو سمندروں کے ذریعے تجارت کرتے تھے. آکشن، نیلامی، مرچنٹس، تاجر، ٹریڈر، تجارت کرنا. I obtained goods as was suitable for the places. میں نے ضروری سامان اکٹھا کیا جو کہ مناسب تھا اپنے ساتھ میں لے جاؤں اسے. I intended to visit. جن جگہوں پہ جانے کا میں نے ارادہ کیا ہے، یعنی کہ سفر کے وقت ہم کچھ ضروری سامان لے جاتے ہیں اپنے ساتھ تاکہ سفر میں وہ ہمارے کام آ سکے. And embarked in a good ship with other merchants. اور دوسرے تاجروں کے ساتھ سامان جہاز پر چڑھانے لگا. embark، چڑھانا. We went from island to island. ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے گئے. often making excellent bargains. اور ہم نے کئی عمدہ سودے کیے. bargain، سودا کرنا. until one day we landed at a spot. حتیٰ کہ ایک دن ہم ایک مقام پر اترے. which though covered with fruit trees and springs of excellent water. جو کہ پھلوں پر، درختوں پر اور بہار کے عمدہ پانی، تازہ پانی پر مشتمل تھی. وہ جگہ appeared to possess، داخل ہوتے ہی ہمیں یہ لگنے لگا، possess، داخل ہونا، neither houses nor people، کہ یہاں نہ تو لوگ ہیں اور نہ گھر ہیں. while my companions wandered here and there gathering flowers and fruits. جبکہ میرے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ ادھر ادھر پھرنے لگے اور پھل اور پھول اکٹھے کرنے لگے. I sat down in a shady place. میں ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گیا. and having heartily enjoyed the provisions. اور اپنے کھانے پینے کے سامان کو اس سے لطف اندوز ہونے لگا. I had brought with me، جو میں اپنے ساتھ لایا تھا. I fell asleep. تب میں سو گیا. How long I slept I don't know. میں کتنی دیر سویا میں نہیں جانتا. But when I opened my eyes، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی، and started to my feet، اور اپنے پیروں کو گھورنے لگا، I perceived with horror، تو میں خوف سے لرز گیا. perceived، اور خوف سے میں نے یہ مشاہدہ کیا. perceived، مشاہدہ کرنا. لرزتے ہوئے میں نے مشاہدہ کیا that I was alone، کہ میں بالکل تنہا ہوں. and the ship was gone، اور وہ کشتی جا چکی ہے. I ran here and there in despair. میں مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگا. and found that the ship I sailed in has left the shore، اور میں نے پایا کہ جو کشتی جس میں میں آیا تھا
اس میں نے سفر کیا تھا وہ کنارے کو چھوڑ کے جا چکی ہے. شور کنارہ. I took courage and looked for means of escape. میں نے ہمت لی اپنے آپ سے, ہمت نے ہمت سے کام لیا اور بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا. I climbed a tall tree. میں ایک لمبے درخت پر چڑھ گیا. میں ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا. And looked towards the sea. اور سمندر کو دیکھنے لگا. But finding nothing hopeful there. لیکن مجھے کوئی امید نظر نہیں آئی. I turned landward and my curiosity was excited by a huge dazzling white object. I turned landward. پھر میں نے نیچے کی طرف رخ کیا. And my curiosity. لیکن میری تجسس کی, میری خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں نے دیکھا a huge dazzling white object. ایک بہت بڑی جسامت کا سفید رنگ کی کوئی چیز, ایک بہت بڑی جسامت کی سفید رنگ کی کوئی چیز. So far off. جو بہت دور تھی. That I could not make out what it might be. کہ میں وہاں سے دیکھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. Descending from the tree. درخت سے اترتے ہوئے. درخت سے اترنے کے ساتھ ہی I hastily collected what remained of my provisions. میں تیزی کے ساتھ چیزیں اکٹھے کرنے لگا کھانے پینے کی. اینڈ جو میرے پاس بچ گئی تھی. اینڈ set off as fast as I could go towards it. اور جتنا میں تیزی سے بھاگ سکتا تھا اس چیز کی طرف بھاگا. As I drew near it. جیسے ہی میں اس کے قریب گیا. It seemed to me to be a white ball of immense size. مجھے ایک بہت بڑی جسامت کی سفید رنگ کی گیند نظر آئی. بال. اینڈ ہائٹ. جو اونچی بھی تھی. اینڈ when I touch it. اور جب میں نے اس کو چھوا. I found it marvelous smooth and soft. تو میں نے اس کو حیران کن طور پر نرم اور ہموار پایا. marvelously حیران کن. As it was impossible to climb it. چونکہ یہ ناممکن تھا کہ میں اس پہ چڑھ سکوں. climb چڑھنا. for it presented no foothold. اور اس پر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. I walked round about it seeking some opening. تب میں اس کے ارد گرد چلنے لگا کہ مجھے اس کے کھولنے کی جگہ نظر آئے. But there was none. لیکن کچھ بھی نہیں تھا. By this time the sun was near setting. اسی وقت سورج غروب ہونے لگا. But quietly suddenly. اسی وقت سورج غروب ہو رہا تھا, غروب ہونے کے قریب تھا. But quite suddenly. لیکن اچانک ہی. It fell dark. اندھیرا ہو گیا. Something like a huge black cloud came swiftly over me. ایک بہت بڑی جسامت کی بادل کی طرح, ایک بہت بڑی جسامت کا بادل کی طرح, ایک جو جسامت تھی, ایک بہت بڑا کالا بادل. اسٹوڈنٹس یہاں ہم اس سے مراد لیں گے ایک بہت بڑا کالا بادل. came swiftly over me. تیزی سے میرے اوپر سے آیا. ایک بہت بڑی جسامت کا کالا بادل میرے اوپر تیزی سے آیا. I repeat again. ایک بہت بڑی جسامت کا کالے رنگ کا بادل تیزی سے میرے اوپر آیا. And I saw with amazement. اور میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا. That it was a bird of extraordinary size. کہ یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ غیر معمولی جسامت کا پرندہ ہے. ایکسٹراڈنری غیر معمولی جسامت. which was hovering near. جو کہ میرے اوپر میرے نزدیک ہی منڈلا رہا ہے. hovering منڈلانا. Then I remembered. تب مجھے یاد آیا. That I had often heard the sailors speak of a wonderful bird called a roc. کہ جو ملاح تھے وہ آپس میں باتیں کرتے تھے ایک حیران کن پرندے کے بارے میں جس کا نام روک ہے. And it occurred to me. تبھی میں نے اندازہ لگایا. That the white object which had so puzzled me must be its egg. وہ جو سفید گیند تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا سوچو بچار میں, تو وہ ضرور اس کا انڈا ہوگا. Sure enough, the bird settled slowly down upon it. جلد ہی وہ پرندہ اس کے اوپر بیٹھنے لگا. Covering it with its wings to keep it warm. اور اسے اپنے پروں سے ڈھک لیا اور اسے گرم کرنے لگا اپنے پروں سے. And I sat close beside the egg in such a position that one of the bird's feet, which was as large as the trunk of a tree, was just in front of me. میں اس حالت میں بیٹھ گیا اس انڈے کے ساتھ کہ اس پرندے کا جو پنجہ ہے جو کہ کسی درخت کے تنے سے بھی بہت بڑا تھا, کسی درخت کے تنے جتنا بڑا تھا, وہ میرے سامنے تھا.
Taking off my turban, میں نے اپنی پگڑی اتاری. I tied myself securely to it with the hope that the rock, میں نے اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے اس کے ساتھ اس پگڑی سے باندھا اس امید کے ساتھ کہ جو راک ہے when it took flight next morning would bear me away with it from the deserted island. یہ جو راک ہے صبح جب اگلی اڑان بھرے گا تو مجھے بھی اپنے ساتھ اس ویران جزیرے سے اٹھا لے جائے گا. As soon as the dawn appeared, the bird rose into the air, carrying me up and up till I could no longer see the earth. جیسے ہی صبح ہونے لگی، صبح ظاہر ہونے لگی، پرندے نے اڑان بھری اور مجھے بھی اپنے ساتھ بہت ہی اونچا اڑانے لگا حتیٰ کہ میں زمین کو نہیں دیکھ سکتا تھا. And then suddenly it descended so quickly. پھر تیزی سے نیچے اترنے لگا that I lost consciousness، کہ میں اپنے حواس کھو بیٹا. consciousness حواس، ہوش و حواس. When I became aware that the rock had settled and that I was once again upon solid ground، جب مجھے اندازہ لگا، میں باخبر ہوا کہ راک نیچے اتر چکا ہے اور میں ایک دفعہ پھر ٹھوس میدان پر پہنچ گیا ہوں. I hastily untied my turban from its foot and freed myself. میں نے تیزی سے اپنے آپ کو، اپنی پگڑی کو اس سے چھڑایا، اس کے پاؤں سے، اور آزاد کر دیا اپنے آپ کو. The valley in which I found myself was deep and narrow. وادی جس میں میں نے اپنے آپ کو پایا بہت ڈیپ گہری تھی and narrow تنگ تھی and surrounded by mountains which towered into the clouds and were so steep and rocky that there was no way of climbing up their sides. یہ وادی پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی جو بہت اونچی تھی اور اونچائی بادلوں تک جا پہنچتی تھی، اور یہ پہاڑیاں ترچی تھی، ٹیڑھی ویڑھی تھی اور پتریلی تھی کہ ان پر چڑھنے کا، ان کے اطراف پر چڑھنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا. As I wandered about، جیسے ہی میں ادھر پھرنے لگا، seeking anxiously for some means of escaping from this trap، کہ میں تلاش کروں فرار کی جگہ، کہ میں تلاش کروں اس جال سے فرار ہونے کا راستہ. I observed، میں نے مشاہدہ کیا that the ground was covered with diamonds، کہ جو میدان ہے، جو زمین ہے وہ ہیروں سے بھری پڑی ہے. This sight gave me great pleasure but my delight was speedily damped when I saw also numbers of horrible snakes so long and so large. اس منظر نے مجھے خوش کر دیا لیکن جلد ہی میری خوشی ماند پڑ گئی. ڈیلائٹ خوشی، تیزی سے میری خوشی ماند پڑ گئی. when I saw also numbers of horrible snakes، جب میں نے بہت لمبے اور بہت بڑے جسامت کے سانپ دیکھے، خوفناک، horrible خوفناک. that the smallest of them could have swallowed an elephant with ease، کہ ان میں سے ایک چھوٹا بھی بہت بڑے ہاتھی کو آسانی کے ساتھ نگل سکتا تھا. ایز آسانی سے. fortunately خوش قسمتی سے. for me they seemed to hide in caves of the rocks by day، دن کو وہ پہاڑیوں کے غاروں میں رہا کرتے تھے. and only came out by night، اور صرف رات کو نکلتے تھے. probably because of their enemy the rock، شاید اپنے دشمن راک کے خوف کی وجہ سے. all day long I wandered up and down the valley، تمام دن میں وادی کے اوپر اور نیچے پھرتا رہا. and when it grew dusk، اور جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہونے لگا، I crept into a little cave، میں رینگا ایک چھوٹے غار کی طرف. and having blocked up the entrance to it with a stone، اور اس غار کا دہانہ، اس غار کے کھلنے کی جگہ کو ایک پتھر سے بند کر دیا. I ate part of my little store of food and lay down to sleep، میں نے بچی کچی خوراک کو کھایا جو میں نے ذخیرہ کی تھی اور سونے کے لیے لیٹا. but all through the night the serpents crawled to and fro hissing horribly. students، but all through the night، لیکن تمام رات مجھے سانپوں کے آگے پیچھے رینگنے کی اور ان کے خوفناک پھنکارنے کی آواز سنائی دیتی رہی. hissing پھنکار. in the morning صبح کو. when the snakes went to their dens بل، سانپ اپنے بلوں میں گئے. I came tremblingly out of my cave، میں
خوف کے ساتھ اپنی غار سے نکلا اینڈ وینڈڈ اپ اینڈ ڈاؤن دا ویلی، اور وادی کے اوپر ونس مور وادی کے اوپر اور نیچے دوبارہ پھرنے لگا. ککنگ دا ڈائمنڈس کنٹمپٹوسلی آؤٹ آف مائی پاتھ for I felt that they were indeed vain things to a man in my situation. میں حقارت کے ساتھ ان ہیرو کو اچھالنے لگا پاؤں سے جو میرے راستے میں آ رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ بے شک یہ بیکار چیز ہے اس آدمی کے لیے جو میری سچویشن میں ہے، میری حالت میں ہے. اسٹوڈنٹس، کنٹمپٹوسلی مین حقارت. کنٹمپٹوسلی مین حقارت. کنٹمپچوسلی مین حقارت. ککنگ مین اچھالنا، ڈائمنڈز ہیرے، وائل کنٹمپچوسلی حقارت. ایٹ انڈیڈ مین بے شک. ایٹ لاسٹ آخر کار. آئی سیٹ ڈاؤن اپون اے راک. آئی سیٹ ڈاؤن اپون اے راک، میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا. بٹ آئی ہیڈ ہارڈلی کلوزڈ مائی آئیز وین آئی واز اسٹارٹلڈ بائی سم تھنگ وچ فیل ٹو دا گراؤنڈ ود اے تھرڈ کلوز بسائڈ می. بمشکل ہی میں نے آنکھیں بند کی جب میں دیکھنے لگا، جب میں نے دیکھی کوئی چیز کہ وہ گری میدان پر دھڑام کے ساتھ، تھرڈ دھڑام کے ساتھ، زور کے ساتھ، کلوز بیہائنڈ می، میرے نزدیک ہی. اٹ واز اے ہیوج پیس آف فریش میٹ. یہ تازہ گوشت کا بہت بڑا ٹکڑا تھا. اینڈ ایز آئی اسٹیئرڈ ایز ایٹ اٹ سیورل مور پیسز رولڈ اوور دا کلفس ان ڈفرینٹ پلیسز. جیسے ہی میں گھورنے لگا اس جیسے اور بڑے بڑے ٹکڑے لڑکتے ہوئے مختلف جگہوں پہ پہاڑیوں پر گر رہے تھے. رولڈ لڑکنا، کلفس چٹانیں. اٹ واز دا مرچنٹس، یہ تاجر تھے. تھروئنگ گریٹ لمز آف میٹ انٹو دا ویلی، جو کہ گوشت کے بڑے بڑے انبار پھینک رہے تھے وادی میں. وچ فیل وتھ سو مچ فورس اپون دا ڈائمنڈس دیٹ دے اسٹک ٹو اٹ، جو کہ اتنے زور سے گر رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہیرے تھے وہ بھی چپک رہے تھے. اسٹک، چپکنا. when the eagles pounced upon the meat، جب عقاب ان کو چک لیتے ان گوشت کو. and carried it off to their nest، اور ان کو گھونسلے پر لے جاتے. to feed their hungry children، کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے. the merchants would scare the eagle away، تو تاجر ان کو ڈرا کے بھگا دیتے تھے. and secure the treasure، اور خزانہ حاصل کر لیتے تھے. ٹریجر، خزانہ. I had an idea، مجھے ایک خیال آیا، ایک ترکیب سوجی. and I began by picking up all the largest diamonds، اور تمام بڑے بڑے ہیرو کو میں نے اکٹھا چننا شروع کیا. اکٹھا کرنا یا چننا شروع کیا، اٹھانا شروع کیا. پکنگ، اٹھانا. I could find and storing them carefully، میں ان کو تلاش کرنے لگا اور محفوظ کرنے لگا احتیاط کے ساتھ. in the bag، اپنے بیگ میں. which had held my provisions، جس میں کھانے پینے کا سامان لایا تھا. this I tied securely to my belt، اس کو پھر میں نے اپنے بیلٹ کے ساتھ باندھ لیا. I then chose the piece of meat، پھر میں نے گوشت کا ایک ٹکڑا منتخب کیا. which seemed most suited to my purpose، جو کہ میرے مقصد کے لیے کارآمد تھا. suited، کارآمد تھا. یہاں ہم مراد لیں گے ٹیکسچوئل میننگ کارآمد تھا، مناسب تھا. with the aid of my turban، اپنی پگڑی کے ذریعے، اس کی مدد کے ذریعے. bound it firmly to my back، میں نے پیچھے سے باندھا. this done، گوشت کو اپنے پیچھے باندھا. this done، یہ کام ہو گیا. I laid down upon my face، میں منہ کے بل لیٹا. and awaited the coming of the eagles، اور عقابوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا. I soon heard the flapping of their mighty wings، ان کے بڑے بڑے پروں کی پرپراہٹ کی میں نے آواز سنی. above me، اپنے اوپر. and had the satisfaction of feeling، اور مجھے سکون کا احساس ہونے لگا. one of them seized upon my piece of meat، ایک میرے گوشت کے ٹکڑے پر جپٹ پڑا. and me with it and rise slowly towards his nest، اور اس نے مجھے بھی اٹھایا اور آہستہ آہستہ اپنے گھونسلے کی طرف جانے لگا. وہ اڑا اور اپنے گھونسلے کی طرف جانے لگا آہستگی کے ساتھ. into which he presently dropped me، جدھر اس نے مجھے بھی لڑکا دیا، گرا دیا.
Luckily for me, خوش قسمتی سے, the merchants were on the watch, تاجر چوکیداری کر رہے تھے, and setting up their usual outcries, اور اپنی مخصوص قسم کی آوازیں نکال رہے تھے. They rushed to the nest scaring away the eagle, وہ عقابوں کو ان کے گھونسلے سے ڈرا کے بھگا رہے تھے. Their amazement was great, ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. When they discovered me, جب انہوں نے مجھے پایا, I made a deal with them by showing them the diamonds, میں نے ان کے ساتھ ایک سودا کیا, ان کو ایک ہیرا دکھایا. I had brought from the valley, وہ ہیرا جو میں اپنے ساتھ لایا تھا وادی سے. The merchants agreed to take me along, وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے. I stayed with them several days, میں ان کے ساتھ کئی دن رہا. And then as they were journeying homewards, جب انہوں نے گھروں کی طرف کا رخ کیا, I gladly accompanied them, میں بھی ان کے ہمراہ ہوا بخوشی. Before we left, جیسے ہی ہم ایک دوسرے کو خیر آباد کہنے لگے, I exchanged one of my diamonds for much goodly merchandise, ایک اچھی تجارت کے تحت میں نے کیا کیا, اس ہیرے کا سودا کیا. اس ہیرے کے بدلے مجھے بہت منافع حاصل ہوا. گڈلی مرچنڈائز, اس ہیرے کو جب میں نے فروخت کیا تو اس کے بدلے مجھے بہت تجارتی منافع حاصل ہوا. مرچنڈائز تجارتی, گڈلی منافع. بائی وچ آئی پروفیٹڈ, اصل میں اس نے تجارت شروع کی, عمدہ تجارت. جب اس نے ڈائمنڈ کو ایکسچینج کیا ان لوگوں کے ساتھ, اس پیسوں سے اس نے ایک اچھی تجارت شروع کی. وچ آئی پروفیٹڈ گریٹلی آن آور ہوم ورڈ وے, اور گھر کی طرف جاتے سمے ہی اس نے بہت منافع کمایا. ایٹ لاسٹ, آخر کار, آئی ریچ ہوم, اس نے مطلب سندباد نے. ایٹ لاسٹ, آخر کار, آئی ریچ ہوم, میں گھر کی طرف گیا, میں گھر پہنچا. ویئر مائی فرسٹ ایکشن واز ٹو bestow large sum of money upon the poor, گھر جا کر سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ اپنی دولت میں سے بہت بڑا حصہ غریبوں پر خیرات کر دیا, خیرات کے طور پہ. اس کے لیے میں نے جو اپنی دولت ہے وہ خیرات کے طور پہ غریبوں پر خرچ کر دی. آفٹر وچ آئی settled down to enjoy tranquilly the riches I had gained with so much toil and pain, اس کے بعد میں اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ لینے لگا. I had gained with so much toil and pain, جس کو میں نے کافی محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا تھا. Students, this is your activity. Read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary. From this lesson, we come to the conclusion that we should never give up in any situation and try to give our best. Then we will be successful.